बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारिन हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगड़। नारिन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान का पहला शहर है जहां पे मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ लोग सड़कों पे निकल आए हैं। सड़कों पे नहीं निकले, जो पुलिस के आला ओहदेदारान हैं उनके दफ्तरों के बाहर जाके उन्होंने मुजाहरा किया है। इस्लामाबाद पुलिस ने एक कैंपेन शुरू की थी जिसका उन्वान था कि नशा अब नहीं। फिर आपको याद होना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून के एक मकामी रहनुमा जो है अब्बासी साहब, उनको मकामी मंशियात फरोशों ने कत्ल कर दिया था। उसके बाद मकामी MNAs हजरात वहाँ पे पहुँचे, फिर उसको गिरफ़्तार भी किया गया कातलों को। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मंशियात फरोशी जो है वो क्यों कम नहीं हो पा रही, हत्ता कि हमारे तालीमी इदारों में बहुत ज़्यादा होगी। और सबसे खौफनाक बात यह है कि मंशियात फरोशों की पुष्पनाई जो है पुलिस के एहलकार कर रहे हैं। और आज जिन लोगों ने मुजाहरा किया उन्होंने नाम ले लेके कहा कि फ़लाँ पुलिस का जो एहलकार है इनका सरपरस्त है। पहले वो जो लोगों ने मुजाहरा किया उन्होंने जो गुफ्तगू की पहले वो सुन लें, फिर इसके बाद जनाब ज़ैलदार शादाब कियानी साहब का मौक़िफ़ भी लेंगे कि वो क्या समझते हैं कि किस तरीके से इस नेटवर्क को तोड़ा जा सकता है। पहले लोगों के मुजाहरा जो हुआ है उनका मौक़िफ़ सुन लें। बंद करो, ये जी हम सब H9 रिमशा कॉलोनी से यहाँ पे DPO पे पेश हुए हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ कॉलोनी के कुछ लोग हैं, तो वो अपने राय का ख़यालात का इजहार करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि हमें किन मसाइल का सामना है इस काम को लेकर मंशियात के हवाला से। तो ये हम अभी कॉलोनी के कुछ लोगों से बात करेंगे। ये भाई हमारे साथ बात करना चाह रहे हैं, इनके साथ हम बात। जी भाई, मेरे दो भाई हैं, दोनों भाई नशा कर के पागल हो गए हैं, ज़हनी तौर पे मरीज़ हो गए हैं। लिहाजा ये पुलिस को चाहिए कि नशा ख़त्म करे। लिहाजा पुलिस खुद ही बेच रही है। लियाकत जट जो है ना वो खुद बेच रहा है इधर। तो जैसा कि आप सुना है भाई का आपने बयान जी, ये कुछ पुलिस वाले हैं मुलव्वस हैं इस चीज़ में, वो खुद लोगों को पुश्तपनाही कर रहे हैं और लोग जो नशा बेच रहे हैं उनकी बैक फुट पे काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे पाबंदी होनी चाहिए। हम हमारे साथ एक और भाई हैं, उनके साथ भी हम बात करेंगे। जी भाई, आप इस हवाला से क्या कहना चाहते हैं? जी बुजुर्गो, आप नशे के हवाले से जो कॉलोनी के अंदर लोग नशा बेच रहे हैं, आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? तबाह कर दी है नशा बेच के बच्चे तबाह हो गए। ये हमारे साथ एक और भाई हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और ये इस मसले में। मैं ये चाहता हूँ कि H9 से ये मंशियात ख़त्म होनी चाहिए। ये नशा करके नौजवान नस्ल गलियों में गालियाँ निकालती है माँ बहनों के सामने, फिर हमें बुरा लगता है। शुक्रिया जी। ये हमारे साथ एक और भाई हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। ये भी अपने ख़यालात का इजहार करेंगे कि ये कानूनी के बारे में क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं इस मामले में। हम ये राय रखते हैं कि हमारा भाई है वो, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो भी मंशियात में लगा हुआ है, वो पी रहा है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारा H9 साफ होना चाहिए, ये गंद उधर से ख़त्म होना चाहिए। लियाकत जट का जैसा कि आपने सुना है कि ये कुछ पुलिस वाले हैं जो मिलके ये नशे को बेच रहे हैं, तो ये सभी लोग उसके अगेंस्ट ये दरख्वास्त लेकर यहाँ पर DPO पर पेश हुए हैं। तो ये चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी से जितना भी मंशियात का काम हो रहा है वो ख़त्म हो जाए और इस पर मुकम्मल कोई रोकथाम हो सके। बहुत शुक्रिया जी। ये देखें जी, ये काफ़ी भाई यहाँ पे इस मामले में या इस काम के लिए आए हुए हैं। ये हमारे बुज़ुर्ग भी हैं बीच में। तो ये सभी ये चाहते हैं कि इस मसले का कोई प्रॉपर हल हो सके, क्योंकि इससे पेशतर भी बहुत सारे लोगों ने इस मसले को हल करने की कोशिश की है। लेकिन जैसा कि आपने सुना है कि कुछ पुलिस वाले ही मिलके इनकी पुश्तपनाही करते हैं बेचने वालों की, जिसकी वजह से ये काम अभी तक उस रवैये से रुक नहीं पाया। तो आज ये सभी मुतफिक होकर यहाँ पर आए हैं ताकि ये जो काम है इस पर कोई मुकम्मल कंट्रोल हो सके और इस काम को ख़त्म किया जाए। बहुत शुक्रिया। ये बंद किया गया। जी, जैसा कि आपने ये बुज़ुर्गों की बात भी सुनी है, ये सभी इस मसले के साथ दो चार हैं और ये सभी चाहते हैं कि इस चीज़ पर कोई हिकमत अमली की जाए और इसको ख़त्म किया जाए ताकि कॉलोनी के अंदर जितने भी नौजवान नस्ल नशे के हालत के अंदर है उनको इस काम से बाज किया जाए। तो जब ये ख़त्म होगा तभी ये काम हो सकता है। ये हमारे साथ एक और भाई हैं, इनसे भी हम पूछेंगे कि जी भाई, आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरे इस्लामाबाद से ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, ताकि ये जो गरीबों की बस्तियाँ ज़्यादातर जो है अमीर लोग हैं वो इनको यूज़ करते हैं
اور یہاں پہ وہ پیچھے جو اور لوگ ہوتے ہیں آگے یوز کرنے والے، وہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کو ہی ساتھ ملا لیتے ہیں تھوڑے بہت پیسے دے کے، اور یہ کام جو ہے یہ ہماری نسل پوری کو خراب کر رہا ہے۔ اس کے ہم خلاف جو ہے وہ ہم آواز اٹھائیں گے اور انشاءاللہ ڈٹ کے آواز اٹھائیں گے۔ جی جیسے کہ آپ سن رہے ہیں کہ یہ بھائی بھی اسی بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک کالونی نہیں، یہ سبھی۔ جی شاداب کینی صاحب، یہ جو ناسور ہے منشیات فروشی کا، یہ تو بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں جو لوگ سڑکوں پہ آئے، پتہ کیوں آئے آپ کو پتہ ہے؟ ان کے زیادہ تر بچوں کو اس 2 نمبر کام پہ لگایا گیا۔ جب مانگڑ نسلیں صاحب، تباہ ہوں گی تو لوگ سڑکوں پہ آئیں گے۔ مانگڑ صاحب یہ بالکل درست بات ہے۔ اسلام آباد کے ارد گرد جتنے بھی دیہات ہیں وہاں پہ پہلے منشیات فروشی ہوتی تھی تو ایک آدھ لڑکا چوک میں کھڑا ہوتا تھا، کسی ہوٹل پہ کھڑا ہوتا تھا، بیچتا تھا۔ اب یہ سارا کام ہو گیا ڈیجیٹل۔ اب واٹس ایپ کے اوپر اور جو ہے نا مختلف جو ایپس ہیں ان کے اوپر جو ہے ان کا رابطہ ہوتا ہے اور وہ گاڑی آتی ہے اور مال لے کے چلی جاتی ہے۔ جو رہ گئی بات پولیس کی، پولیس اس میں 100% نہیں 120% ملوث ہے۔ ہر تھانے کا ایس ایچ او، محرر اور اس تھانے کے جو ارباب اختیار ہیں، جو ڈیوٹی افسران ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ برا ہوا ہے، اس کی گلی فلانی ہے، اس میں یہ بندہ بیچ رہا ہے، یہ اٹھال ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ پیچھے ایک واقعہ ہوا تھا اٹھال میں کہ پولیس کی وردیاں بھی پھاڑ دی تھی اور پھر پورے ڈسٹرکٹ کی پولیس گئی تھی اور درمیان میں یہاں کے لوکل ایم این ایز آئے اور پھر پولیس کے جوان، انہوں نے کچھ 4-6 جوان یرغمال بنا لیے تھے۔ یہ 2-4 مہینے پہلے کی بات ہے۔ ایک یہاں پہ مقامی کونسلر جو ہے نا، وہ چیئرمین کا بھی کینڈیڈیٹ تھا بیچارہ، وہ قتل ہو گیا تھا عباسی۔ بات اس طرح کی ہے سر، E11 سیکٹر کے اندر شریف آدمی نہیں رہ سکتا ہے۔ یہاں پہ اسلام آباد میں کم از کم کوئی 20 کے قریب یونیورسٹیز کے یہ ان کے کیمپس ہیں۔ پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹ آتے ہیں۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اسلام آباد بچہ چلا گیا، یہ لاہور سے بہتر ہے، کراچی سے بہتر ہے، پشاور سے بہتر یونیورسٹیز ہیں، ادارے ہیں، بچے یہاں پہ پڑھیں گے۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہے یہاں پہ یونیورسٹی ہاسٹل ہے، مانگڑ صاحب رات کے وقت چلے جائیں کوئی وہاں پہ پرسان حال نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اور بے شمار پولیس والے پکڑے گئے ہیں یار، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ اسی طرح قائد اعظم یونیورسٹی کا سر صرف ہاسٹل کا آپ جو ہے نا ایک دن چھاپا مار لیں میڈیا کے ساتھ، آئی جی صاحب کو پتہ چل جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے وہ جو عباسی، اشتیاق عباسی میرا خیال نام تھا، جو جس کا مرڈر ہوا تھا ہائی وے پہ کھنہ پل کے پاس، جی اس میں بھی پولیس والے ملوث تھے، کیونکہ وہ جو اس کی نشاندہی پہ جو منشیات فروخت پکڑے گئے تھے وہ انہوں نے سہولت کاری کی تھی، انہوں نے چھوڑ دیے تھے۔ پھر آئی جی اسلام آباد نے ان کی برطرفی کے احکامات بھی صادر فرمائے۔ اچھا، اس کے بعد کافی لمبی چوڑی کوئی 30 کے قریب جو ہے نا منشیات فروشوں کی سہولت کاری کرنے والے اسلام آباد پولیس کے اہلکار اور سب انسپیکٹر وغیرہ برطرف ہوئے۔ لیکن یار یہ دھندا چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے سر۔ اب دھندا زیادہ بڑھ جائے گا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح بڑھ جائے گا کہ پنجاب میں انہوں نے دے دیا CCD کو، سہیل ظفر چٹھا کو اختیار کہ جس کے اوپر 5 FIR ہیں منشیات کی، بندہ فل فرائی کر دو۔ اب وہ پنجاب کے جتنے نجائز فروش ہیں وہ بھی اسلام آباد کو سیف سمجھتے ہیں، KPK کو سیف سمجھتے ہیں، وہ تو بھاگیں گے اس طرف، کیونکہ وہاں تو پکڑے گئے تو فل فرائی ہو جانا ہے۔ نہیں تو ادھر بھی میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی صورتحال، کوئی ایسی پوزیشن سر خیال نہیں، یہ ہونا چاہیے یا تو کچھ 6 مہینے کے لیے پرائم منسٹر کو کہہ دینا چاہیے سہیل ظفر چٹھا کو ایک DSP ادھر بھی لگا دے یار۔ نہیں، سہیل ظفر چٹھا کیوں یار، خود یہاں پہ شہباز شریف، آپ کو پتہ ہے ان کے اس قسم کے معاملات میں وہ خود بڑی مہارت رکھتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے ان کے پاس بہترین سر آفیسر۔ کیا مہارت رکھتے ہیں؟ پچھلے 3 سال سے ملک کے ارباب اختیار ہیں، سیاہ اور سفید کے مالک ہیں، اور اسلام آباد میں جو ہے نا کرائم ہی ختم نہیں ہو رہے۔ پولیس کی وردیاں پھٹ رہی ہیں، روزانہ جو ہے نا ڈکیتیاں ہو رہی ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ پشاور موڑ میں کتنی بڑی ڈکیتی ہوئی ہے، موقع پہ گارڈ اور کتنے لوگ مارے گئے ہیں۔ دیکھیں یار، یہ جو جرم جو ہے نا، یہ جرم اور سزا ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، جرم نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ کم ہو سکتا ہے، ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ جو منشیات فروشی ہے نا، اس کو جڑ سے اکھاڑا جا سکتا ہے۔ سر اب یہ حالت ہے کہ یہاں پہ اسلام آباد کے جو ارد گرد دیہات ہیں، جیسے بری مام ہے، گولڈا شریف ہے، شاہ لدتا ہے، وہاں کے مقامی لوگ پریشان ہیں کہ ہم اپنی رہائشیں اپنے گھر کرائے پہ لگائیں اور کسی اور شہر چلے جائیں، تو کسی اور شہر جائیں گے وہاں کیا کریں؟ مطلب اتنی منشیات ہو گئی ہے کہ ہر گلی محلے میں ہر بچہ دوسرے بچے کو لگا رہا ہے۔ اس وقت جو ہے نا ہر بچے کے پیچھے 2 چوکیدار والدین نے چھوڑے ہوئے ہیں، اسی لیے تو وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، باہر نکل آئے ہیں کہ ہم کدھر جائیں۔ اور یہ تحفظ کس نے دینا ہوتا ہے؟ پولیس نے دینا ہوتا ہے، انتظامیہ نے دینا ہوتا ہے، وہ پوڑی دے رہی ہے، اور وہ پوڑی دے رہی ہے۔ اور اس میں یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ تھانے کے SHO کو نہ پتہ ہو کہ میرے حلقے میں کتنے گیسٹ ہاؤس ہیں اور کتنے نجائز فروش ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ ماڈل ولیج جو ہے سید پور، جی وہاں بھی بڑی یہ لت پڑی ہوئی ہے۔ سر وہاں کے لوگوں کو 4-6 لوگ ہیں، CDA ان سے منتھلی لیتی ہے، پولیس ان سے منتھلی لیتی ہے۔ CDA کیا گیا، CIA جو I9 کا اسپیشل ایک ASI آتا ہے
وہ ڈیلی اپنا حصہ لے کے جاتا ہے. ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ یہاں پہ گوندل صاحب ایس پی تھے, رضوان گوندل. رضوان گوندل, میں ان کی تعریف کرنا چاہوں گا. ایک بندہ تھا جس کا نام تھا امجد بٹ, وہ نجائز فروشی کرتا تھا اور کوسار تھانہ اس کی مخبری کر دیتا تھا. جب بھی کوسار تھانے سے پولیس نکلتی تھی نا تو کوسار تھانہ اسے بتا دیتا تھا. تو وہ گوندل صاحب جو ہیں ان کے متحد تک کوسار بھی اور اپارا بھی, وہ ایس پی تھے. انہوں نے اپارا تھانے کی نفری لی اور رنگے ہاتھوں اس کا وہ کمر بازی کا اڈا تھا جوئے کا, وہ بھی پکڑا, شراب بھی پکڑی اور چیزیں بھی پکڑی, اور پھر اس کو تھانہ کوسار لا کے ننگا کر کے مارا امجد بٹ کو, اور پھر وہ پاکستان چھوڑ کے باہر بھاگ گیا. اچھا, یہ حقیقت ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ حالات واقعات ہیں کہ اس طرح کے افسر ہوں کہ جو دوسرے تھانے کی پولیس لے آئیں, کیونکہ اپنا تھانے کے اندر سے مخبری ہو جاتی ہے سر. یہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی, کیونکہ جب اس تھانے کی متعلقہ پولیس نے ریڈ کرنا ہے, سی آئی اے نے ریڈ کرنا ہے, تو ادھر ان کے مخبر بیٹھے ہیں, ان مخبروں نے بتا دینا ہے جا کے کہ سر جی آ رہے ہیں, وہ اپنے 10-15 منٹ میں. دوسرا سر یہ ہے کہ یہ جو نجائز فروش ہیں, میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں جو ایک نئی بات ہے پولیس کے لیے بھی. اس نے ہر کلومیٹر 2 کلومیٹر کے بعد جو اس کے گھر کی طرف گاڑی مڑتی ہے نا, وہاں پہ اس نے اپنا انفارمر بٹھایا ہوا, وہ اس کو ٹیلی فون کرتا ہے, وہ ٹیلی فون کے بعد اپنا مال سائڈ پہ کر دیتا ہے. اور دوسرا اس نے گھر کے باہر کیمرے لگائے ہوئے ہیں, گھر کے اندر اس نے سیف بنائے ہوئے ہیں. یہ اب جیسے جیسے مطلب فل فرائی کے علاوہ کوئی چانس کوئی چانس نہیں ہے. اور پورے اسلام آباد میں سر 10 بندے فل فرائی ہو جائیں, میں لکھ کے دیتا ہوں مانگڑ صاحب, اسلام آباد کے اندر سے 100 سال کے لیے نجائز فروشی ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ جناب شاداب کیانی صاحب. تو ناظرین, یہ اسلام آباد میں جو مظاہرہ ہوا میں نے آپ کو بتایا کہ پورے پاکستان میں ایسا منشیات فروشی کے خلاف میں نے تو نوٹس میں نہیں ہے, کہیں ہوا ہو تو ہوا ہو, لیکن اسلام آباد میں مظاہرہ ہونا یہ بڑی بات ہے. شمشاد مانگٹ اور شاداب کیانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.